बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसकी पोलिंग को ख़त्म हुए अब 25 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबी नताइज अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए। 80-85 सीटों पर अभी इंतखाबी नताइज आने वाले हैं। अब तक जो नताइज सामने आए हैं वो भी बड़े मुतनाज़े हैं। कल जिन सीटों पर कुछ लोग जीतते हुए नज़र आ रहे थे, आज उनको हराया हुआ दिखाया जा रहा है। बहस ये भी हो रही है कि ये इंतखाबात बदतरीन थे या फिर बेहतरीन थे। इंतखाबात के जो नताइज आए उनमें किसके लिए ज़िल्लत में शिकस्त हुई है और किसके लिए बेहतरीन कामयाबी हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये 2-4 सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ट्रेंड बन गया था, जिस तरह ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, हर हरबा हर हथकंडा तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, उसे पसपाई में धकेलने के लिए इख्तियार किया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ को जितना ज़्यादा दबाया गया उतना ही वो ऊपर उभरी, कहीं ऊपर चली गई, जिसके अंदाजे किए जा रहे थे या जिस तरह से उसको प्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था। अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, रात को आधी रात को नताइज जो आ रहे थे, तहरीक इंसाफ कहीं आगे जाती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर के लिए सिस्टम स्लो हुआ और फिर बिल्कुल बंद ही हो गया, कई घंटे तक बंद रहा। इस दौरान क्या होता रहा, इमरान रियाज खान की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने अपनी ज़ुबानी रखते हैं। वो कहते हैं कि जब ये पता चला कि तहरीक इंसाफ तो सफाया करती हुई नज़र आ रही है, तो पिंडी इस्लामाबाद में एक मीटिंग होती है जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं, स्टेक होल्डर मौजूद हैं। वहाँ इनको बताया जाता है, डराया जाता है कि इंडिपेंडेंट्स को दे दें हुकूमत, इमरान खान को दे दी जाए हुकूमत। क्या ख्याल है आपका? ये जो कहते थे कि हमें 2/3 से कम अक्सरियत कबूल नहीं है, वो जिस तरीके से कहते थे कि एक दूसरे के साथ हमने नहीं बैठना, वो सारे के सारे जब ये धमकी दी गई, जब ये बताया गया कि इमरान खान को ला रहे हैं, जैसे पहले एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमें ये बताया गया कि इसको इमरान खान आर्मी चीफ बनाना चाहता है, तो फिर हम भागे भागे आए, हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो हमने फिर हुकूमत ले ली। इसी तरह से इमरान रियाज खान की ये रिपोर्ट है कि पिंडी इस्लामाबाद में इजलास हुआ या मीटिंग हुई, उसमें ये बताया गया, क्या बताओ क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा हजूर हम हाज़िर हैं, इससे हमें बचा लिया जाए। इमरान खान का ड्रावा दे के इनको फिर कहा गया कि ठीक है जाओ, तुम्हारी सत्य खैरें हैं। और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट आ रहे थे उनको थोड़ा सा तब्दील किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब हार चुके थे, मियां नवाज शरीफ साहब को अब जिता दिया गया है। 1 लाख से ज़्यादा वोट मियां नवाज शरीफ के खाते में डाल दिए गए हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ये सीट कभी भी बरकरार नहीं रख सकेंगे, क्योंकि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इन दोनों की तो आत्मा रोल दी गई है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक हल्के का फॉर्म 45 है, उसमें जो नतीजा दिया गया है, उसमें एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने वोट हैं, इनके मुखालिफ के वोट हैं, बाकी उसमें एक फार्म की बात कर रहा हूँ, एक हल्के के फार्म की, उसमें जमात इस्लामी के कुछ वोट बताए गए, उसमें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के वोट बताए गए, उसके उम्मीदवार के वोट बताए गए हैं, कुछ 1-2 वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार भी थे, उनके वोट भी उसमें लिखे गए हैं। लेकिन जो फॉर्म 45 सारे पोलिंग स्टेशनों से जो फॉर्म 45 जमा किए जाते हैं, तो फॉर्म 47 बनता है उससे, कि फॉर्म 47 बनता है सारे के सारे 45 नंबर के फॉर्म 45 उनको जमा करके उन पर जो नतीजा लिखा होता है उसको जमा कर लिया जाता है। तो फॉर्म 47 हतमी नतीजा होता है जिसमें बताया जाता है कि फ़लाँ उम्मीदवार के इतने वोट हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये जो फॉर्म है, फॉर्म 47 इस हल्के का, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यास्मीन राशिद को, और उसके बाद दीगर के बारे में कोई नहीं लिखा गया। सब के बारे में लिखा गया कि 0 वोट 0 वोट 0 वोट, क्योंकि ये जल्दी में सारा कुछ किया गया था। और फिर जिस तरह से रेहाना डार, उनके भी फॉर्म 45, और सबसे ज़्यादा ये है कि सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं, मैं 82,000 की लीड से जीत रहा था। लेकिन हुआ क्या कि रिटर्निंग अफसर ने मुझे अपने दफ्तर से निकाल दिया, मेरी अहलिया को भी निकाल दिया। वो हाई कोर्ट में जा चुके हैं, थोड़ी देर बाद उनका भी कोई ना कोई फैसला उनके हक़ में आ जाएगा, उनके बारे में आ जाएगा। वो कहते हैं कि मैं इतनी लीड से कलबूत ओन चौधरी से जीत चुका था,
لیکن اب مجھے ہرایا جا رہا ہے، تو وہ معاملہ اپنا ہائی کورٹ لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس سارے کے سارے فارم 45 موجود ہیں، لیکن فارم 47 پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے راجہ بشارت وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی 80,000 کی لیڈ سے جیت گیا تھا، ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہیں۔ ادھر ریحانہ ڈار، ان کا خواجہ آصف کے بارے میں پہلے یہ نتیجہ آ رہا تھا کہ خواجہ آصف ہار گئے اور اس کے بعد ان کو جتا دیا گیا، اور پھر مہر بانو کو ملتان میں ہرا دیا گیا، اس کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں 16,500۔ میاں نواز شریف صاحب جس سیٹ سے جیتے ہیں وہاں پہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں 600۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ کیا گیا، اور وہ ڈراوا دیا گیا کہ بتاؤ، انہوں نے کہا حضور ہم تو حاضر ہیں جیسا کہیں گے، اور اس کے بعد یہ اہتمام کیا گیا کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ساری جماعتیں مل کر یہ حکومت بنا لیں۔ اب تک کے انتخابی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہیں 86 سیٹیں اور مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہیں 60 سیٹیں، جبکہ 44 سیٹیں آئی ہیں پیپلز پارٹی کے حصے میں، باقی ایم کیو ایم 7-8 پہ ہے، دیگر پارٹیاں بھی 2-2 4-4 سیٹوں کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کی شاید 2 سیٹیں ہیں۔ تو یہ اب تک کا رزلٹ ہے، ابھی بھی 60-65 سیٹوں پر رزلٹ آنا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ وکٹری سپیچ کریں گے، تو گویا میاں نواز شریف صاحب کی پیٹھ پر درخت ہو گیا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے، موج کیا کریں گے، سویا کریں گے۔ تو دوسرے نمبر کی پارٹی ہے، آزاد امیدوار سب سے آگے ہیں تحریک انصاف والے، تو میاں نواز شریف صاحب وکٹری سپیچ کریں گے، کیسی بہرحال جو بھی ہے۔ تو جس نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہے ویسا ہی مشورہ دیا ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، انہوں نے لاہور آنا تھا، تو کسی نے کہہ دیا میاں صاحب آپ جائیں، موٹر وے سے نہ جائیں، کیونکہ موٹر وے سے آپ جائیں گے تو آپ تو موٹر وے سے چڑھیں گے، لاہور جا کے موٹر وے سے اتر جائیں گے، آپ جائیں تو جی ٹی روڈ سے جائیں، لوگ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کا استقبال کرے گا۔ اور میاں نواز شریف صاحب کو جس نے مشورہ دیا تھا، جنہوں نے مشورہ دیا تھا، اسی طرح کا اب بھی ان کو مشورہ دیا گیا ہے وکٹری سپیچ کرنے کا۔ تو یاسمین راشد صاحبہ یہ سیٹ جیتی ہوئی تھی، لیکن پھر وہی سلسلہ چلا، وہی معاملہ چلا۔ تو یہ انتخابات جو ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے بھی انتخابات ایسے ہوتے رہے، لیکن جس طرح سے یہ نظر آیا ہے کہ بالکل سراسر دھاندلی، بے ایمانی، بدعنوانی کی جا رہی ہے، ایسا کسی الیکشن میں پہلے کھل کر نہیں آیا تھا سامنے۔ جیسے عمران خان کے خلاف جس طرح سے مقدمات سامنے آئے ہیں، جس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں، بالکل نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہ ہارے ہوئے ہیں، ان کے حلقے کا نتیجہ مکمل ہو چکا ہے، وہ ہارے ہیں، وہ ہارے رہے ہیں، اور ادھر جاوید لطیف صاحب ان کے حلقے کا نتیجہ بھی مکمل ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں جیت سکے۔ بہرحال 15 سیٹوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بالکل ہاری ہوئی تھی سیٹیں وہ جیت لی گئی ہیں۔ مہر بانو کو ہرا دیا گیا ہے، ریحانہ ڈار کو ہرا دیا گیا ہے، سیمابا کو ہرا دیا گیا ہے ادھر اسلام آباد راولپنڈی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب شہین کو ہرا دیا گیا ہے، ایاز امیر کو اور میجر صادق کو، ان کو بھی شکست دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ہرایا گیا ہے جب وہ جیت چکے تھے، اور ان میں سے زیادہ کے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ جیسے ہی معاملات عدالت میں جائیں گے، ٹریبیونل میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، ایک سے دوسری عدالت میں بالآخر سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں تو ایماندار ضمیر والے جج موجود ہوں گے، وہ ان کو اڑا کر رکھ دیں گے، وہ فیصلہ وہی کریں گے جو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہوں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کیسے وزیر اعظم بنیں گے؟ ان کی تو اپنی پارٹی وہ لولی لنگڑی بنی پھر رہی ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں 80-85 لوگوں کی حمایت حاصل ہے، 80-85 ہماری سیٹیں ہو گئیں، 60 ابھی ہوئی ہیں۔ ان کو اسحاق ڈار کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہماری تو 80 سے زیادہ سیٹیں ہو گئی ہیں، باقی ہم آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا لیں گے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ ساری کی ساری پارٹیاں، جیسے پی ڈی ایم 12-13 پارٹیوں پر مشتمل تھی، اب 19-20 کو ملا کر میاں نواز شریف کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میاں نواز شریف کے حوالے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کل کے اسلام آباد میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو طلب کیا گیا تھا یا اپنے طور پر وہ جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک تماشا لگنے والا ہے پاکستان میں حکومت سازی کے موقع پر۔ تحریک انصاف تو شاید اکثریت ہوتے ہوئے بھی اقتدار میں نہ آئے، وہ خود ہی حکومت بنانے کی
حسرت نہ رکھتی ہو، خواہش نہ رکھتی ہو، تو پھر باقی ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں گی تو ایک اور تماشا لگے گا۔ تو یہاں پہ ایک پارٹی کا مینڈیٹ ختم کیا گیا ہے، چرایا گیا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس میں کسی شک و شبہ والی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ سے یہ سوال ہے، تو کیا جن کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ خاموش بیٹھیں گے، آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ جس کا مینڈیٹ چرایا جائے، جتنا بھی آپ اس کو پریس کر کے رکھیں، جتنا بھی دبا کے رکھیں، وہ باہر نکلتا ہے، باہر ضرور آتا ہے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے۔ پاکستان میں تو پہلے ہی انسٹیبلٹی ہے، تو ایسے میں کیسے چلے گا؟ ان لوگوں کی طرف سے بڑی چالاکی کھیلی گئی کہ کس طرح سے میاں نواز شریف کو جتا دینا ہے، لیکن ایک غلطی کر گئے کہ جو ریٹرننگ افسر تھے ان کو شاید اس وقت نہیں پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے۔ وہ تو شاید اپنے ضمیر کے مطابق، ویسے کیسے ضمیر والے ہی ہو سکتے ہیں کہ جب کاغذات نامزدگی ان کے پاس جمع ہونے کے لیے آتے تھے تو کس طرح سے یہ کاغذات کو مسترد کرتے تھے۔ بہرحال ان کی طرف سے فارم 45 دے دیے گئے یا لے لیے گئے۔ یہ فارم 45 ان لوگوں کے لیے جن کو 2 نمبری سے جتایا گیا ہے، ان کے گلے کا پھندا بنیں گے۔ تو باقی میاں نواز شریف صاحب بڑے لیڈر بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار کی کبھی سیاست نہیں کی، ہم نے اقتدار کی سیاست کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے کتنا نیچے گرتے ہیں۔ نیچے تو گرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر یہ وزیر اعظم نہیں بنتے، عمران خان بن جاتے ہیں، تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ قاریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔